سب سے پہلے انس آپ کے پاس آنا چاہیں گے، خبر آپ کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے فورن افیئرز کے حوالے سے. یہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کے حوالے سے جو چارٹر شروع ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ اس وقت اینکر رول ادا کر رہا ہے پاکستان دونوں سائٹس کے درمیان میڈیٹ کروانے کے حوالے سے. گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں گراؤنڈ سچویشن اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے. یہ بات شروع ہوئی تھی 12 اور 13 مارچ سے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب سے. وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے بعد ایک اہم شخصیت کا دورہ عمان کی خبریں آئیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان آفیشیلی ایک ایران کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا. پھر گزشتہ ہفتے اسلام آباد ریاض میں جب عرب اسلامک کنٹریز کے فارن منسٹرز کی جو میٹنگ تھی، وزراء خارجہ کا جو اجلاس تھا، اس کی سائیڈ لائن کے اوپر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک فریم ورک پروپوز کرنے کی بات کی، اور جس کو پہلے ایجپٹ نے منوان اڈاپٹ کیا اور پھر ٹرکی نے اپنی انٹرونشن کے بعد اس کو بیک کیا. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 4 وزراء خارجہ گویا ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان، ایجپٹ کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کی ایک میٹنگ ہوئی، جس کو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کو ریلیز بھی کیا. اس وقت 4 دارالحکومت تھے جن کا نام پراپ کیا گیا تھا جہاں پہ بات چیت کروائی جا سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے دوحہ تھا، دوسرا جو دارالحکومت تھا وہ تھا کائرو، تیسرا تھا مسقط عمان کا، اور چوتھا تھا اسلام آباد. دوحہ کے لیے دونوں فریقین امریکہ اور ایران کی جانب سے رضامندی ظاہر نہیں کی گئی تھی. مسقط کے لیے ایک فریق ایران اور امریکہ میں سے ایک فریق کی جانب سے جو ہے وہ انکار کیا گیا تھا. بات رہی کائرو کی، تو وہاں پر بھی ایک فریق نے، کیونکہ جو قاہرہ کی جو رجیم ہے یا قاہرہ کی جو گورنمنٹ ہے، ایجپشن گورنمنٹ، ان کے اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ٹائز رہے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اسٹیبلشڈ ہیں، تو ان کا تھوڑا سا اسکیپٹسزم ہے، لیکن اب تک قاہرہ کے لیے منع نہیں کیا گیا. اور پھر اسلام آباد جو کہ موسٹ فیوریبل تھا. اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کو جب 13 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جب 22 جولائی 2025 کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اپنے امریکی ہم منصب سیکرٹری روبیو سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی، تو امریکی سیکرٹری روبیو کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ اسلام آباد آنے کے لیے خواہش مند ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اسحاق ڈار نیو یارک پہنچے تو انہوں نے عراقچی سید عباس عراقچی ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی، اور اس کے بعد پھر مارکو روبیو سے بھی بات کی تھی. اور اس کے ہی 10 روز بعد ایرانی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. پھر سنیپ بیک سینکشنز ہو گئے تھے، تو یہ معاملہ بیک برنر کے اوپر چلا گیا تھا. یہ جو ریسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو بات پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، یہ پچھلے 24 گھنٹے کی نہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 13 مارچ سے چل رہی ہے. کوائٹ ڈپلومیسی چل رہی تھی. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ کیلکولیٹڈ لیکس کے ذریعے جس طرح سے پہلے اسرائیلی میڈیا کے اندر پراپ اپ کیا گیا، اسکیپٹسزم کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس پروسیس کو کسی طرح اسکٹل کیا جائے. کیونکہ اگر یہ کیلکولیٹڈ لیکس ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوائٹ ڈپلومیسی تھی، خاموش سفارتکاری تھی، اور اب جب اس کو سرفیس لیول پہ لے آیا گیا ہے، تو ابھی بھی تمام تر فریقین کی بشمول تہران، اسلام آباد، انقرہ، قاہرہ اور واشنگٹن، ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ اس پروسیس کو جتنا زیادہ حشش رکھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ حسین باقری صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ ایران کے اندر اس وقت موجود ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب ٹویٹ آیا تو سب سے پہلے ڈینائل آیا ایران کی جانب سے کہ نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اور نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا ارادہ ہے. اور اس کے بعد کل رات کو یہ رپورٹس آئیں کہ تل ابیب کے اوپر جو ہے دوبارہ بمباری کی گئی ہے ایران کی جانب سے. آن گراؤنڈ ایران میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیا وہاں پہ سننے میں آیا کہ تہران کے اندر آج پھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو، آپ کے معزز ٹیم اور مہمان اور آپ کے ویورز کو تہران سے السلام علیکم. دیکھیے، مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرمپ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے خود سے ہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا. اپنے ہی ذہن میں ایران کے نقشے سے مٹا رہے ہیں، خود ہی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور خود ہی ڈیڈ لائن مقرر کر رہے ہیں، خود ہی مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس کا کامیاب نتائج ہی اپنے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور پھر خود اپنے ڈیڈ لائن آگے بڑھاتے رہ رہے ہیں. یاد رہیں، یہ جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، بہت سارا ملک کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو نوروز کا پیغام تھا، فورن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے صرف ایک ملک کا نام لیا، جو کہ گہرے تعلقات کا اظہار کیا انہوں نے، کہ ہمارے شہید ابو بھی پاکستان سے پیار کرتے تھے اور میں بھی کرتا ہوں. تو یہ پاکستان ہیز اے ویری پرومیننٹ رول ہیئر ان ایران. لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ سارے افواہیں ہیں.
کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایران کسی کے ساتھ مذاکرات کے اوپر کوئی بھی فیصلہ سازی ابھی نہیں کر رہا کیونکہ ان کے پاس 3 ویری کلیئر آپشنز ہیں مذاکرات کے لیے, اور یہ کلیئر آپشنز ایران نے نہیں ماننی ہے, ٹرمپ نے ماننی ہے, اسرائیل نے ماننا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں ان سب کے ازالہ کیا جائے, ان سب کے نقصانات کے بدلہ ان کو پیمنٹ کیا جائے. دوسری بات, گارنٹی دے دیں کہ دوبارہ ایران کا رخ نہیں کریں گے یہ. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے, ان کی جو شرط ہے کہ امریکن اڈے ہمسایہ ممالک سے ختم کیا جائے. تو یہ وہ 3 شرائط ہیں جو آئی ڈونٹ بلیو کہ ٹرمپ اس کو مانے یہ گا. باقری صاحب یہ جو آپ 3 شرائط بتا رہے ہیں یہ کس کی طرف سے پرپوز کی گئی ہیں؟ یہ ایران سپریم لیڈر آف ایران کی یہ 3 شرائط ہیں کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنی ہے تو ہم پہلے یہ 3 شرائط منوائیں گے, اس کے بعد مذاکرات کریں گے. اس کے علاوہ ٹرمپ جتنے بھی ٹویٹس دے رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے, یا ابھی میں نے 24 گھنٹے پہلے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, یہ بالکل افواہیں, اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اسرائیل, امریکہ اور دوسروں کی طرف سے, ایران کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. میں نے فورن منسٹری سے بھی بات کی ہے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے بھی بات کی ہے, یہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں سے بات کی ہے, سب کہہ رہے ہیں بہت کلیئر میسج ہے, ہم اس وقت مذاکرات کریں گے جب ہماری یہ 3 شرط مانے جائیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اس وقت تہران میں پچھلے 24 گھنٹے میں کیا صورتحال ہے, اور جو جنگی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں, تہران کل اور پرسوں تقریباً تہران کے اوپر 50 سے زائد دفعات بمباری کی گئی. اچھا. آج تقریباً 8 دفعہ انہوں نے بمباری کی. اور ایک مزے کی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ پرسوں انہوں نے ٹویٹ دینا شروع کیا کہ ہم مسٹر قالیباف کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ اترے ہوئے ہیں, اور میں نے سب کو ہوشیار کیا تھا یہ ایک بہت ہی بھیانک اسرائیلی ٹیکٹک ہے. نیکسٹ ٹارگیٹ ہٹنگ لسٹ اور اسیسینیشن لسٹ میں لاریجانی صاحب کے بعد قالیباف صاحب کا نام ہے. یہ اس طرح کی افواہیں مذاکرات کے حوالے سے پھیلانے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ قالیباف صاحب کو کال کریں اور یہ کال ٹریس کر کے قالیباف کا جگہ ڈھونڈ لیں اور اس کے بعد اس کو اسیسینیٹ کیا جائے. اس لیے یہ بہت میسیو بمباری کی, اور مین ٹارگٹ مسٹر قالیباف تھا جو ابھی تک الحمدللہ زندہ ہے. تو یہ جتنے بھی مذاکرات کی بات ہے یہ سارے افواہ ہیں. رضا رومی صاحب, آپ امریکہ کے اندر اس وقت موجود ہیں, ظاہری بات ہے اسکیپٹزم یہاں پہ موجود ہے آن گراؤنڈ. آپ نے دونوں سائڈ کی گفتگو سنی. انس کا یہ سمجھنا ہے کہ ان خبروں کو ڈیلیبریٹلی لیک کیا گیا ہے تاکہ پروسیس کو سبوٹاج کیا جا سکے. باقری صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں, آن گراؤنڈ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کیونکہ بمباری کا سلسلہ دونوں سائڈ سے جاری ہے, ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر, اور آج بھی وہ فرما رہے ہیں کہ 8 دفعہ جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے. ہاں, البتہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو انرجی مارکیٹس ہیں خاص طور پہ آئل پرائسز, ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے بھی شاید ڈیلیبریٹلی اس قسم کا ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کیا گیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایکچوئل آن گراؤنڈ واقعی ایک موو ہو رہی ہے, یا بلا وجہ ایک جسے کہتے ہیں نا اس کو ایک ویژن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ منصور. ویسے تو یہ ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت باخبر ہیں اور باخبر حلقوں سے خبریں نکالتے ہیں, اس لیے یہ بات بالکل چل رہی ہے. اور بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ بہت ایکٹیو ہوئی ہے, اور اس میں پاکستان کا رول کلیدی ہے اور سینٹرل ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو جو اس میں اہم فریقین ہیں, بلکہ 2 میجر فریقین جو ہیں, وہ دونوں ہی پاکستان کے ان کے ساتھ روابط بھی ہیں, اور وہ پاکستان پر کسی حد تک اعتماد بھی کرتے ہیں. اور میں ذکر کر رہا ہوں ایران کا اور امریکہ کا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمارے فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں, اور ابھی ایران نے بھی حالیہ دنوں میں ایران کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی عوام کا اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا. تو پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے کہ اس وقت وہ یہ کردار ادا کر سکے, اور ہمراہ مصر اور ترکی کے, جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے, اور کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ مسلم دنیا کو ہی ہوگا, مسلم امہ کو ہی ہوگا, اور پوری دنیا اب اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے. تو اور دیکھیے سب سے زیادہ تو اس وقت انٹرسٹ پاکستان کا ہے کہ یہاں پر امن ہو, کیونکہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل چوائسز سامنے کھڑی ہیں. اگر اس میں سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, یا سعودی عربیہ اس میں شامل ہو جاتا ہے, تو پھر تو ہم تو پابند ہیں
جو دفاعی معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو اس لیے بہت پرو ایکٹیولی پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل اس میں بالکل میری اطلاعات کے مطابق ایکٹیو ہیں، نمبر ایک. اور دوسری جو اس میں اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کہ خود امریکہ کے لیے اب اس جنگ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک. اور وہ اس لیے بڑھی کہ اس کی جو معاشی مضمرات ہوئے ہیں اور ایران کی حکمت عملی جو رہی ہے اس جنگ کے پھیلاؤ میں اور معاشی طور کے اوپر کاسٹ بڑھانے کی، وہ کامیاب ہوئی ہے. کیونکہ امریکی سٹاک مارکیٹ بھی گری تھی، آپ کو معلوم ہے. اور اور تیل کی جو قیمتیں ہیں یہاں پہ، امریکی جو پیٹرول پمپ ہیں یا گیس اسٹیشن کہا جاتا ہے، وہ $1.25 سے اوپر بڑھ گئی ہیں روزانہ کی بنیادوں پر. ٹھیک. اور یہ ایک مہنگائی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوگا. اور یہاں پہ ہر کوئی متفکر ہے کہ آگے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اگر معاشی انحطاط ہوتا ہے، انفلیشن بڑھتی ہے، تو لوگوں کا کیا ہوگا. اور یاد رہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہے اس سال امریکہ میں، اور اگر یہ جنگ جو ہے اسی طرح چلتی رہی اور اس کے معاشی امپیکٹ آیا لوگوں پہ، تو ریپبلکنز یہ جنگ یہ الیکشن بری طرح ہار جائیں گے. ٹھیک. اس لیے تمام فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے، سب کو فیس سیونگ چاہیے. اور اگر اس میں کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے. لیکن رضا صاحب، آپ نے کہا کہ تمام فریقین چاہتے ہیں، لیکن آپ نے جو مشکلات کا ذکر کیا وہ تو آپ نے ٹرمپ انتظامیہ کی مشکلات کا ذکر کیا. تمام فریقین میں آپ کے خیال میں ایران بھی یہ چاہتا ہے؟ یا کیونکہ ابھی میں باقری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، ان کی گفتگو سے ایسا نہیں لگتا کہ ایران از کوائٹ انٹرسٹڈ کہ وہ ان مذاکرات کے عمل کو آگے لے کے چلے. دیکھیے، ایران کی آفیشیل پوزیشن تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو حریف ہیں ان کی شکست چاہتے ہیں. اور لیکن آپ بھی اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب آپ کے ایڈورسریز جو ہیں وہ دنیا کی ایک سپر پاور ہو اور بہت بڑی ملٹری مشین ہو، تو اس میں کامیابی جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتی. ٹھیک. اور میرے خیال سے بالکل اگر کوئی گارنٹیز ملے ایران کو، جیسے ابھی باقری صاحب نے شرائط کا ذکر کیا کہ آئندہ مستقبل میں حملہ نہیں ہونا چاہیے، ایران کی خود مختاری اور سالمیت جو ہے اس کے اوپر نہیں دوبارہ سے سوالات اٹھانے چاہیے، اور سینکشنز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے، تو پھر بالکل کیوں نہیں بات ہو سکتی، ہر چیز پہ ہو سکتی ہے. اور میرے خیال سے ایران نے ثابت کر دی ہے کہ اس میں کیپیسٹی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے. ٹھیک. جی.